تعالیٰ عنہ کے ابھی طالب علمی کا زمانہ ہے اور آپ کے دو دوست ہیں آپ کے ساتھ. تو اس ٹائم بغداد کے اندر ایک غوث کے نام سے بہت مشہور انسان تھا، وہ اللہ کا ولی تھا. لوگ اس کے پاس آتے تھے، وہ جب چاہتا تھا حاضر ہو جاتا تھا، جب چاہتا تھا غائب ہو جاتا تھا. تو ایک دن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں دوستوں سے کہا چلو ان سے ملاقات کر کے آتے ہیں. تو ایک دوست نے کہا کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ وہ لاجواب ہو جائیں گے، میرے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے. دوسرے نے کہا ہاں مجھے بھی ایسا ہی ارادہ ہے، میں بھی ان سے ایک سوال کروں گا اور ان کو لاجواب کر دوں گا. لیکن حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں تو صرف ان سے ملنا چاہتا ہوں، میرا تو بس ملنے کا ارادہ ہے، کوئی سوال جواب کا ارادہ نہیں ہے. بس میں تو بس ایسی ہستی ہے کہ خود ظاہر ہوتے ہیں خود غائب ہو جاتے ہیں. اللہ کے نیک بندے ہیں، ملاقات کرنے کا دل ہو رہا ہے ملاقات کر کے چلاؤں گا. تینوں لوگ نکلتے ہیں مدرسے سے اور جاتے ہیں بغداد میں ان اللہ والے سے ملنے، اور چلتے چلتے سفر طے کرتے کرتے اور منزل پر پہنچ جاتے ہیں، یعنی اسی اللہ والے کے مکان پر پہنچ جاتے ہیں. لیکن اس ٹائم وہ وہاں موجود نہیں تھا، ایک دم ظاہر ہوا. تو جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دو ساتھی گئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک ساتھی سے انہوں نے فرمایا کہ تم مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہو کہ سوال کرو گے میں لاجواب ہو جاؤں گا. سنو تمہارا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے. سوال بھی بتا دیا اور جواب بھی بتا دیا اور کہا سنو میں تمہارے اندر کفر کی علامتیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے اندر کفر دیکھ رہا ہوں. اتنا کہا اور دوسرے والے کی طرف آپ نے دیکھا اور کہا تو کیا کہتا تھا کہ میں سوال کروں گا لاجواب کر دوں گا. تو سن تیری اس بے ادبی کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں تک پہنچ چکی ہے، دنیا کو تیرے کانوں تک پہنچتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اتنا کہا پھر حضور غوث پاک کی طرف دیکھا اور کہا بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک دن ممبر پر کھڑے ہوگے اور تقریر کر رہے ہوگے، باز کر رہے ہوگے اور یہ اعلان کرو گے کہ میرا قدم تمام اولیاء گردنوں پر ہے اور سارے ولی اپنی اپنی گردنوں کو جھکا لیں گے. میں دیکھ رہا ہوں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں ساتھی وہ واپس چلے آئے مدرسے میں. وقت گزرتا جا رہا تھا، تینوں ساتھی محنت کر رہے تھے، مدرسے میں پڑھائی کر رہے تھے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑھ گئے اور وہ دونوں جو ساتھی تھے وہ بھی پڑھ کر اچھے عالم ہوئے. وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا. ادھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک جید عالم دین بن چکے تھے، ان کے وہ دوست بھی جید عالم دین بن چکے تھے. اب وقت وہ آ چکا تھا جو اس غوث نے کہا تھا، جو وہ غوث مشہور تھا، اس نے کہا تھا کہ بیٹے تم سچے ہو، تمہارا ارادہ سچا ہے، تم ممبر پر کھڑے ہوگے بغداد کے اور ایسا ایسا کہو گے. تو وہ وقت بھی آ گیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. تو تمام اولیاء اپنی اپنی گردنوں کو جھکا لیا. یہ بات حقیقت ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے تھے، خطبہ پڑھ رہے تھے کہ ایک دم آپ نے اپنے سر کو جھکایا اور کہا میری بھی گردن پر، میری بھی گردن پر. تو مرید ہوتے نا، مریدوں نے دیکھا تو پوچھا حضور آپ کی گردن پر آخر کیا چیز آپ کی گردن پر؟ تو حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی مجھے الہام ہوا اللہ رب العزت کی جانب سے اور بتایا گیا کہ ایک ایسا ولی آنے والا ہے، ایک ایسا اللہ ولی پیدا کرے گا کہ جو بغداد کے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ کہے گا. ابھی غوث پاک آئے نہیں ہے پر دھوم مچی ہوئی ہے. کہتے ہیں وہ ایسا ولی آئے گا کہ جو تمام ولیوں کا سردار ہوگا. جیسے نبیوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، ویسے ولیوں میں اس کا مرتبہ ہوگا. جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی گردن اس لیے جھکائی کیونکہ مجھے ابھی معلوم چلا کہ بغداد شریف میں ایک ایسا ولی آئے گا جو بغداد شریف کے ممبر پر کھڑا ہو کر کہے گا میرا قدم تمام اور گردنوں پر ہے. تو میں نے عرض کیا مولا وہ کہے گا تب کہے گا، لیکن جنید ابھی اپنی گردن کو جھکاتا ہے اور کہتا ہے میری بھی گردن پر. سبحان اللہ. ابھی آئے نہیں حضور غوث پاک اور چرچے چل رہے ہیں، ذکر چل رہا ہے. یہ حضور غوث پاک کی شان ہے. تو میں کر رہا تھا کہ وقت آ چکا تھا کہ آپ بغداد کے ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں. تو اس غوث کی یہ بات سچ ہوئی. غوث نے دو باتیں اور کہی تھیں آپ کے دوستوں کے متعلق. ایک نے جو کہا تھا کہ میں ان سے سوال کروں گا لاجواب کر دوں گا، سب سے پہلے والے نے تو بات انہوں نے کہی تھی کہ تیرے اندر میں دیکھ رہا ہوں کفر کی جھلکیاں دیکھ رہا ہوں. تو کیا ہوا کہ اپنے وقت کا جید عالم بنا، بہت بڑا عالم بنا، یہاں تک کہ بادشاہ روم نے اسے اپنے قریب کر لیا. بادشاہ روم اس کو اپنے پاس بٹھانے لگا، اس کی عزت بہت کرنے لگا، تعظیم بہت کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے لوگوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، لوگوں سے مناظرے کرنا شروع کر دیا. ایک اچھی خاصی عزت کمائی، مناظرے بھی جیتنے لگا. بادشاہ روم کو اس پر بہت بھروسہ ہو گیا. وہیں کی ایک لڑکی پر اس کا دل آ گیا. تو بادشاہ روم سے کہنے لگا کہ حضور میری اس کے ساتھ آپ شادی کروا دیجئے، میں اس سے بڑا پیار کرنے لگا ہوں. تو بادشاہ روم نے کہا اچھا اگر تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو عیسائی دھرم قبول کر لے. اس نے عیسائی دھرم قبول کر لیا اور کفر کے دلدل میں پھنس گیا. اس غوث کی یہ بات سچ ہو گئی کہ تو کفر کے دلدل میں پھنسے گا، میں تیرے اندر کفر کی جھلکیاں دیکھ رہا ہوں. بات ان کی سچ ہوئی. اب دوسرے والے کی طرف آئیے. دوسرے والے کے لیے بھی انہوں نے فرمایا تھا کہ میں دنیا کو تیرے کانوں کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں تیرے کانوں کے نیچے دنیا کو دیکھ رہا ہوں. اس نے بھی بڑی عزت کمائی، بڑا رتبہ اور اتنی عزت کمائی کہ ادھر باز کیا، ادھر تقریر کی، ادھر ادھر مشہور ہو کے اور اتنا رتبہ کما لیا کہ نور الدین زنگی نے اسے حاکم بنا دیا. نور الدین زنگی نے اس کی اتنی عزت کی، اپنے پاس بٹھایا اور اپنے بعد اسے حاکم بنا دیا. یہ حاکم بن گیا، بادشاہ بن گیا. دنیا اس پر ٹوٹ پڑی ہے، دنیا کے کاموں میں لگ گیا، یعنی دنیا میں گم ہو گیا. تو اس غوث کی یہ بات بھی سچ ہو گئی کہ دنیا تیرے کانوں کے نیچے. یہ بات بھی سچ ہو گئی. حضور غوث پاک کی شان نرالی ہے. حضور غوث پاک کی سیرت تو پڑھیں آپ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا بھی وقت آیا کہ ایک سال تک آپ نے کھانا نہیں کھایا، ایک سال تک آپ نے پتے کھائے ہیں. ایک سال ایسا آیا کہ آپ نے اپنے رب سے وعدہ کیا، اللہ رب العزت سے وعدہ کیا، اے مالک، اے پروردگار، جب تک تو نہیں کھلائے گا، جب تک عبد القادر کھائے گا نہیں، تو کھلائے گا تو کھائے گا، تو پلائے گا تو پیے گا. یہاں تک کہ آپ نے نہ کھایا نہ پیا. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 10، 15، 20، یہاں تک کہ 40 یا اس سے کچھ کم یا زائد دن گزرے. تو حضرت خضر علیہ السلام آئے. غوث پاک نے کچھ نہیں کھایا نہ کچھ پیا. خضر علیہ السلام آئے. غوث پاک نے کچھ نہیں کھایا نہ کچھ پیا. خضر علیہ السلام آئے. کہا عبد القادر
یہ کھا لو، کچھ کھانا ہے، پانی ہے. تو حضور غوث پاک نے کہا نہیں، جب تک میرا رب نہیں کھلائے گا جب تک نہیں کھاؤں گا. تو خضر علیہ السلام نے کہا یہ تمہارے رب نے ہی تو بھیجا ہے. تو اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس پر پڑی تو فرماتے ہیں قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا.